Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are doing great. Today is 13th of July 2021. This is class 11th subject Sociology of Boys Higher Secondary School Unison. Today our topic is functions of religion. Religion plays an important role in the life of an individual as well as for the society, because it is a social institution. So here we will discuss about functions of religion for an individual as well as for the society. Functions of religion as a belief system as well as a social institution. So let us begin. Religion provides mental peace. Human life is uncertain. He struggles for his survival amidst the uncertainties, insecurities, and dangers. Sometimes he feels helplessness. It is the religion which consoles and encourages him in all such time of crisis. Religion gives right shelter to him. He gets mental peace and emotional support. It encourages him to face his life and problems. مذہب چونکہ ایک سماجی ادارہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے، اس لیے اس کی جو فنکشنز ہیں بحیثیت ایک سماجی ادارے کے، بحیثیت ایک سوشل انسٹیٹیوشن کے، وہ سماج کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ساتھ ساتھ جو مذہب یہ انسان کی جو زندگی، ایک انڈیویجول کی جو زندگی ہے، اس میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو جو ہم یہاں پر فنکشنز ڈسکس کریں گے، اس میں وہ دونوں طرح کی فنکشنز آئیں گے۔ ایک مذہب کی جو اہمیت ہے ایک انسان کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، ساتھ ساتھ مذہب کی جو اہمیت ہے ایک سماج کے لیے، بحیثیت ایک سوشل انسٹیٹیوشن کے۔ تو پہلا جو یہاں پر آپ فنکشن دیکھتے ہو، ریلیجن پرووائڈس مینٹل پیس۔ چونکہ مذہب جو ہے یہ ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے، ایک انسان کسی چیز پہ یقین رکھتا ہے، پھر اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ریلیجن ہے یہ مینٹل پیس کا ایک ذریعہ ہے، انسان کو ایک تسکین دیتا ہے، انسان کو سکون دیتا ہے۔ جب بھی انسان، چونکہ انسان کی زندگی بہت، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ سے گزرتی ہے، بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے انسان کو، بہت اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر اس کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، اس کو خطرات بھی ہوتے ہیں، کسی جگہ وہ خود کو ایک انسیکیور پاتا ہے، وہ غیر محفوظ پاتا ہے اپنے آپ کو۔ اس کی زندگی میں کبھی مایوسی بھی ہوتی ہے، کبھی ہم جسے کہتے ہیں کہ نا امیدی بھی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جو مذہب ہے، چونکہ ایک انسان جب ایک بلیف سسٹم رکھتا ہے تو ایسے جو اس کے جو عقائد ہوتے ہیں، اس کا جو یقین ہوتا ہے اپنے مذہب کے اوپر، تو مذہب اس صورت میں ایک انسان کو کنسول کرتا ہے، اس کو تسکین دیتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی داد رسی کرتا ہے، اور اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ زندگی کے اندر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، تو ان سے آگے بڑھ کر انسان کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اپنی مثالیں، تو جیسے ہمارا جو دین ہے، مذہب اسلام ہے، تو ہمیں قرآن شریف کے اندر بہت سارے ایسے جو آیات بتائی گئی ہیں، بہت ساری تعلیمات حدیث شریف کے اندر دی گئی ہے، جو ہمیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمیں انکریج کرتے ہیں، تاکہ ہم جو ہیلپلیسنس ہے، جو نا امیدی ہے، جو مایوسی ہے، اس سے باہر نکل سکیں اور زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اور اس طرح جو انسان کی زندگی میں جو سٹریس ہوتا ہے، جو مایوسی ہوتی ہے، جو اس کے اندر جو ایک نا امیدی پائی جاتی ہے، تو ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے مذہب اسے سپورٹ کرتا ہے، اس کو ایموشنلی سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ مذہبی تعلیم کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے انسان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کو ایک ایموشنل سپورٹ ملتا ہے، ایک جذباتی طور پر اس کو سپورٹ ملتا ہے اس کی۔ تو یہاں پر جو مذہبی انڈیویجول لائف کے اندر اتنا اہم ہے کہ
جب انسان کبھی بھی سٹرس کے اندر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل بے یار و مددگار پاتا ہے، تو یہی مذہب، اسی مذہب کی تعلیمات اس کو انکریج کرتی ہے اور وہ پھر اپنے آپ میں ایک تسکین پاتا ہے، تو اس کو ایک تسلی بخش یہاں پر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپورٹ ملتا ہے، تو اس طرح مذہب انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ نیکسٹ از it inculcates social virtues. Religion promotes the major social virtues like truth, honesty, non-violence, service, love, discipline. A follower of the religion internalizes these virtues and becomes a disciplined citizen of the society. تو دوسرا جو اہم فنکشن ہے جو یہاں پر اس کی اہمیت ہے وہ انسان کے اندر جو مذہب ہوتا ہے، جس مذہب پہ وہ یقین کرتا ہے، مذہب ہی وہ چیز ہے جو انسانی زندگی کے اندر اور پھر سماج کو مجموعی طور پر ان چیزوں سے روشناس کراتا ہے، جو ورچوز ہوتے ہیں جیسے سچائی، آنیسٹی، ایمانداری، دیانتداری، اسی طرح نان وائلنس، غیر تشدد ہونا انسان کا، لوگوں کی خدمت کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، اسی طرح اپنی زندگی کے اندر ایک ڈسپلن رکھنا، ایک نظم و ضبط کے تحت اپنی زندگی گزارنا، اپنے ایک اصول کے تحت زندگی گزارنا، تو یہ سب جو ورچوز ہیں، یہ جو خوبیاں ہیں، یہ مذہب ہی انسان کو دیتا ہے، مذہب ہی انسان کو سکھاتا ہے، اور اس طرح جب ایک انسان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی ڈسپلنڈ ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہے، اس کے اندر آنیسٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے لیے جو جذبہ ہوتا ہے، پیار محبت کا جذبہ ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کے لیے جذبہ ہوتا ہے، تو اس طرح پھر بحیثیت سماج کے لیے یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے، کیونکہ جب ایک بندہ ایک سماج کا جو انڈیویجول ممبر ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اتنے سارے ورچوز رکھتا ہے، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ مذہبی ہے، مذہبی اس کو یہ چیزیں سکھاتا ہے، تو پھر وہ اس سماج کا ایک ذمہ دار جو ہم کہہ سکتے ہیں ممبر بنتا ہے، اس ایک افراد بنتا ہے، اور پھر وہ سماج بھی بہت ہی اسٹیبل اور بہت ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو فنکشن ہے اس مذہب کی وہ انڈیویجول لائف میں بھی ہے اور پھر بحیثیت سماج کے مجموعی سماج کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ سماج افراد سے بنتا ہے، انڈیویجول ممبرس سے بنتا ہے، جب انڈیویجول ممبرس کے اندر یہ سب چیزیں پائی جائیں گی، ورچوز، جو یہ آنیسٹی ہے، جو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مورلٹی ان کے اندر، نان وائلنس، سروس، لو، افیکشن، یہ سب چیزیں جب پائی جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سماج بالکل بہت اچھا اور بہت ہی منظم طریقے سے بہت ہی سموتھلی آگے بڑھتا ہے، اور اس سماج کے اندر امن سکون سب کچھ پایا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک صاف ستھرا سماج مانا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مذہب ہی انسانی زندگی کے اندر لاتا ہے، اور پھر انسان ہی ان چیزوں کو اپلائی کر کے ان پر عمل کر کے اس سماج کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور پھر وہ سماج مجموعی طور پر بہت اچھا سماج ہو جاتا ہے۔ Next is religion promotes social solidarity. Religion gives rise to the spirit of brotherhood. Durkheim viewed that religion strengthens social solidarity. A. W. Green also pointed out that religion has the supreme integration and verifying force in human society. It is true that common belief, common sentiment, common worship, participation in common rituals, etc. are the significant cementing factors which strengthen unity and solidarity. اب نیکسٹ فنکشن جو ہے، جو ریلیجن ہے، جو مذہب ہے، یہ سولیڈریٹی، جو سوشل سولیڈریٹی ہوتی ہے، سماجی جسے ہم کہتے ہیں باہمی اتفاق،
سماج کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک اتفاق پیدا کرتا ہے، ایک یونٹی پیدا کرتا ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ سماج کے اندر جو افراد ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو ایک کامن مذہب کو فالو کرنے والے جو فالوورس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی جو ورشپ ہوگی وہ کامن ہوتی ہے، اسی طرح ان کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، ان کے جو جذبات ہوتے ہیں اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اور یہ سب چیزیں ان کو آپس میں جوڑ دیتی ہے، ان کے درمیان ایک اتفاق پیدا کرتی ہے۔ تو اس طرح جو سماج ہوتا ہے ریلیجن کے تھرو، مذہب کے ذریعے، وہ وہاں پر ان کے افراد کے درمیان ایک باہمی اتفاق ہو جاتا ہے، وہ یونٹی پیدا ہو جاتی ہے مذہب کی وجہ سے، اور یہ اس سماج کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اس سماج کے افراد چونکہ جب ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں تو ان کے اندر جو مشترکہ، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جذبہ پایا جاتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے، جو ان کے مشترکہ عقائد ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر وہ آپس میں اتفاق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک کامن، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہی یونٹ سمجھتے ہیں، ایک ہی کمیونٹی سمجھتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ ایک اتفاق ان کے اندر ہوتا ہے، اور اس طرح سماج اس سے بہت مضبوط اور اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سماج کے اندر اتفاق پیدا کرتا ہے، جو مذہب ہے یہ سماج کے اندر اتفاق پیدا کرتا ہے، اور اس کو مضبوطی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضبوطی بخشتا ہے، اور سماجی جو برہم اتفاق ہے اس کی بنیاد ہی جو ریلیجن ہے، جو مذہب ہے، یہاں سے آتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ چونکہ مذہب جو ہے یہ انسان کو، ابھی ہم نے پڑھا کہ بہت سارے جو ورچوز ہوتے ہیں ان ورچوز کو سکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ جو مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ کامن پریکٹسز ان کی ہوتی ہے، کامن بلیف ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک یونٹ سمجھتے ہیں، تو اس طرح وہ بہت اتفاق سے رہتے ہیں۔ تو اس طرح مذہب جو ہے سماج کے اندر اتفاق پیدا کرتا ہے، جو سولیڈریٹی ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ از ریلیجن از این ایجنٹ آف سوشلائزیشن اینڈ سوشل کنٹرول. Parsons viewed that religion is one of the most important agents of socialization and social control. It has a significant role in organizing and directing social life. It helps in preserving social norms and strengthening social control. It socializes him individual and exercises control over both individual and group in various ways. As an informal means, religion regulates the activities of people in its own way. Organizations like temples, mosques, church, gurdwaras, etc. also control the behavior of the individuals at different levels. اب چونکہ جو ریلیجن ہے مذہبی ایک سوشل انسٹیٹیوشن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایک ایجنسی آف سوشل کنٹرول ہے۔ سوشل کنٹرول کا مطلب ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ سماج جس طرح اپنے جو افراد ہیں ان پر ایک کنٹرول کرتا ہے، ان کے بیہیویئر کو، تاکہ وہ سماج کے جو اسٹیبلشڈ نارمز ہوتے ہیں ان کے مطابق اپنی لائف گزاری، ان کے مطابق ان کا سوشل کنڈکٹ ہو۔ تو مختلف ذرائع سے پھر سماج اپنے افراد پر کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا فیملی ایک سوشل کنٹرول ایجنسی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، اسٹیٹ ہوتی ہے، اسی طرح موڈس، کسٹمز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ریلیجن ہے یہ بھی ایک ایجنسی آف سوشل کنٹرول ہے۔ اس کے ذریعے بھی جو سماج کے افراد ہوتے ہیں ان پہ کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے۔ جو اسٹیبلشڈ ویز ہوتے ہیں، جو سماج کے اندر جو تسلیم شدہ ویز آف بیہیویئر ہوتے ہیں، ویز آف سوشل کنڈکٹ ہوتے ہیں، تو کیسے انسان کو سماج کے اندر رہنا ہے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہے ان کی، کس طرح کس نوعیت سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو کنڈکٹ کرتا ہے، اور کس طرح کا بیہیویئر اسے یہاں پر پریزنٹ کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو کہ سماج کے اندر اسٹیبلشڈ ہوتی ہیں، اور ریلیجن کے تھرو ایک انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ ریلیجن انسان کو ورچوز سکھاتا ہے،
اور ریلیجن کے تھرو، ریلیجن جو مذہب کے تھرو جو تعلیم دی جاتی ہے، اس سے ایک انڈیویجول اور ساتھ ساتھ جو گروپ لائف ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک کنٹرول آ جاتا ہے. جو گروپس ہوتے ہیں مختلف، وہ اپنی زندگی ریلیجن کے مطابق، جیسے ایک فیملی ہے وہ کسی ریلیجن کو فالو کرتا ہے، تو وہ فیملی جو وہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے. اب یہ ایک سماج کا ایک حصہ ہے. اب چونکہ ریلیجن کو فالو کرتے ہیں وہ ممبرس، اور بحیثیت فیملی وہ اس ریلیجن کو فالو کرتے ہوئے اسٹیبلشڈ ویز کو یا اپنے اندر جو ڈسپلن لاتے ہیں وہ ریلیجن کے تھرو آتا ہے ان کے اندر. اور پھر اس کے باعث کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے مختلف جو سوشل انسٹیٹیوشنس ہیں، جیسے ماسکس ہیں، گردواراز ہیں، ٹیمپلس ہیں، چونکہ یہ بھی ایک انسان کی زندگی کے اوپر ایک سوشل کنٹرول کرتے ہیں، اس کو ان چیزوں کے تابع بناتے کہ سماج کے اندر جو اسٹیبلشڈ ویز آف بیہیویئر ہے، جو نارمس ہیں، جو اصول ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، ان کی پابندی کرنا ان کو سکھاتا ہے اس سماج کے افراد کو. تو اس طرح جو مذہب ہے یہ سماج کے اندر جو سوشل کنٹرول ہے، ایک انڈیویجول کی زندگی کو سماج کے جو اسٹیبلشڈ ویز آف بیہیویئر ہیں، جو نارمس ہیں، ان کے مطابق یہ ایک انسان کی زندگی کو اس کو ان کے مطابق چلانے پہ مطلب مدد کرتے ہیں. کیونکہ مذہب کی تعلیم سے انڈیویجول اپنے آپ کو اسی طرح کی زندگی میں یا اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے جو سماج کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں پسندیدہ سمجھی جاتی ہے. کہ مذہب اس کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کو وائلنس نہیں کرنا ہے، تشدد نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ زبردستی، گالی گلوچ یا چوری ڈاکہ، دھوکے بازی، کرپشن، ان چیزوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ یہ سماج کے اندر ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں. تو اس طرح مذہب انسان کو سماج کے اندر اس کے اسٹیبلشڈ ویز کے مطابق چلنے میں ایک تو مدد بھی کرتے ہیں اور انکریج بھی کرتے ہیں. تو اس طرح انسانی زندگی کے اوپر جو مذہب ہے اس کا کنٹرول ہے، وہ اس کو انہی طریقوں پہ چلانے کی ترغیب دیتا ہے جو سماج کے اندر اچھے سمجھے جاتے ہیں، جو طریقہ سماج کے اندر پسندیدہ سمجھا جاتا ہے.